اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور ہم عام فقہی قوانین کو بیان کر رہے ہیں جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اصالت الصحت کو بیان کیا کہ اصالت الصحت کیا چیز ہے اور اسلامی معاہدوں میں اور اسلامی بینکنگ نظام میں اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہایت ہی قابل اہمیت فقہی قانون ہے کہ جسے اسلامی بینکنگ میں استعمال کر کے مختلف معاہدوں پر اصالت الصحت کو جاری کیا جا سکتا ہے اور انہیں صحیح قرار دیا جا سکتا ہے جب تک معاہدوں کے بطلان پر ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ آج ہم اصل لزوم معاملات پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں کہ فقہا نے اسلامی معاہدوں کو جائز اور لازم میں تقسیم کیا ہے۔ لازم معاہدے کون سے ہیں؟ جن میں طرفین میں سے کسی ایک طرف کو بھی بے تنہائی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ معاہدے کو فسخ کرے، یعنی جب تک دونوں طرفین معاملے کو فسخ کرنے پر رضامند نہ ہو اس معاہدے کو فسخ کوئی بھی ایک شخص فسخ نہیں کر سکتا۔ دونوں طرفین کا رضامند ہونا ضروری ہے، راضی ہوں اور معاہدے کو فسخ کر دیں، وگرنہ وہ معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ لازم ہی رہے گا۔ جائز معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ جائز معاہدہ ایسے معاہدے ہیں جن میں سے طرفین معاہدہ میں سے کوئی ایک طرف بھی معاملے کو بے تنہائی جو ہے وہ فسخ کر سکتا ہے، ایسے معاہدے کو جائز کہتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے پاس ایک عمدہ سوال پیش آتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر معاہدوں کے لازم اور جائز ہونے کے بارے میں کسی کو شک پیش آ جائے تو اس صورت میں کیا سلوک برتا جائے گا، کیا حکم جاری کیا جائے گا کہ وہ معاہدہ لازم ہے یا وہ معاہدہ جائز ہے؟ اس سوال کے جواب میں فقہا نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے اور اس قاعدے کا نام ہے اصل لزوم معاملات، یعنی ہم معاہدے کے لازم ہونے کا حکم دیں گے مگر یہ کہ کسی خاص دلیل کی بنیاد پر اس معاہدے کو جائز قرار دیا جائے اور یہ حکم دیا جائے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ فلاں دلیل کی بنیاد پر جائز ہے۔ اب ہمارا یہ مدعا ہے کہ ہر قسم کا عہد و پیمان جو عرف عام میں اور عقلاء کی نظر میں معاہدہ اور عقد تصور کیا جائے وہ شارع کی نظر میں بھی عقد ہے اور صحیح ہے اور لازم ہے۔ صحیح ہے اصالت الصحت کی بنیاد پر اور لازم کس بنیاد پر ہے؟ اصل لزوم معاملات کی بنیاد پر۔ اب جب یہ صحیح بھی ہے اور لازم بھی ہے تو یہ اس وقت تک صحیح اور لازم رہے گا جب تک ہمارے پاس کوئی خاص ایسی دلیل نہ آئے جو اسے اصالت الصحت سے خارج کرے اور اصالت اصل لزوم معاملات سے خارج کرے۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اصل لزوم کے اس بات کے لیے فقہی کتابوں میں گوناگون اور متعدد دلائل فقہا نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ہم یہاں صرف دو دلیلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی دلیل جو ہے وہ سورہ معاہدہ سے آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفو بالعقود۔ خداوند متعال مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے معاملات میں اپنے عقود کی پاسداری کریں۔ اس آیت میں ایک طرف تو اوفو یعنی فعل امر استعمال ہوا ہے جو وجوب پر دلالت کر رہا ہے اور دوسری طرف العقود جو عام ہے، یعنی لوگوں کے درمیان موجود تمام معاہدوں کو یہ العقود شامل ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لیں گے کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے تمام معاہدوں کی کیا کریں؟ وہ پاسداری کریں اور ان پر ان کے عملی آثار کو مرتب کریں اور معاہدوں کے آگے سر تسلیم خم کریں اور ان کو اجرا کریں۔ بس اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت اصل لزوم معاملات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ حکم دے رہی ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے معاہدوں کے درمیان شک ہو کہ ان کی پاسداری کی جائے یا پاسداری نہ کی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل لزوم ہے اور یہ عقد لازم کہلائے گا، اور جب تک طرفین معاملہ
جو ہے وہ اس کو معاہدے کو فسخ کرنے پر رضامند نہ ہو، اس معاملے کو اور اس معاہدے کو فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جو دلیل ہم اس مسئلے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ آیت تجارت ہے، جو سورہ نساء آیت نمبر 29 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض۔ یعنی خداوند متعال مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے اموال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپ کے درمیان تجارت کا ایک ایسا ایگریمنٹ سائن ہو جائے جس پر آپ دونوں کیا ہے، رضامند ہوں اور راضی ہوں۔ اس آیے میں سب سے پہلے کلمہ عقل ہے کہ جو قابل اہمیت ہے۔ یہ کلمہ عقل جو ہے وہ مطلق تصرفات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی ہر قسم کے تصرف کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس صورت میں لا تأکلوا کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا تصرف باطل جو ہے دوسرے کے مال کے اندر جو ہے وہ ممنوع ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ ہے تملیک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس بنیاد پر آیت جو ہے وہ باطل طریقوں سے دوسروں کے اموال کو اپنی ملکیت قرار دینے سے انسان کو منع کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیہ شریفہ میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ اگر مال تجارت درست شرائط اور اصولوں کے مطابق باہمی رضامندی یعنی دونوں طرفین کی رضامندی کے ساتھ اگر مال کو مبادلہ کیا جائے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی رضایت کے بغیر معاملے کو فسخ کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا ہے، اس حالت میں مال کو اگر کوئی شخص چاہے کہ دونوں کی رضامندی کے بغیر کوئی ایک شخص چاہے کہ اس مال کو اس سابقہ کنڈیشن میں واپس تبدیل کر دے تو وہ اسے اس مال کو سابقہ کنڈیشن میں اور سابقہ حالت میں واپس تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس مال کے اندر دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف کرے گا تو یہ عقل مال بالباطل کے زمرے میں آئے گا، جس سے قرآن مجید کی یہ آیت اس کو منع کر رہی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آیت کے مطابق کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معاملہ ہونے کے بعد معاملے کے دوسرے فریق کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اسے فسخ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اصل لزوم معاملات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فقہی کتابوں میں اصل لزوم معاملات کے متعلق متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارا یہاں پر اصل لزوم معاملات کو ثابت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ بینکنگ ٹرمز میں اصل لزوم معاملات بھی جو ہے وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بینکنگ نظام میں قانون اصل لزوم معاملات کا استعمال بھی اصل صحت کی طرح نہایت اہمیت رکھتا ہے، یعنی ہر قسم کا مالی رابطہ، ہر قسم کا مالی تعہد، چاہے وہ زمانے قدیم سے وابستہ مالی معاملات میں ہو، چاہے جدید بینکی ٹرمز میں سے وابستہ ہو، جب تک عرف عام میں اور شریعت کی نظر میں وہ صحیح ہے، اس رابطے کو صحیح رابطہ قرار دیا جائے گا اور اس رابطے کو لازم رابطہ قرار دیا جائے گا، یعنی یک طرفہ طور پر وہ قابل فسخ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس موضوع کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو مالی نظام میں اور جدید عقود میں جو ہے وہ مزید بہتری آئے گی، اور یہ قاعدہ ان جدید عقود اور مالی سسٹم کے استحکام کا باعث بنے گا۔ تو عزیزان، بینکنگ ٹرمز میں جس طرح سے اصالت الصحت کی اہمیت ہے، اسی طرح سے اصل لزوم معاملات کی بھی اہمیت ہے، اور بینک آج کل کے دور میں جتنے بھی جدید ایگریمنٹس انجام دے رہے ہیں اصالت الصحت کی بنیاد پر وہ صحیح قرار دیے جائیں گے، اور اصل لزوم معاملات کے مطابق ان کی پاسداری بھی کی جائے گی، اور کوئی ایک فریق بھی اس کو دوسرے فریق کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ فسخ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ ایگریمنٹ اسلامی کہلائیں گے جب تک کہ ان کے فساد کے اوپر ہمارے پاس کوئی واضح اور بین دلیل موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح ہم باقی عام فقہی قوانین کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔